تصور کریں کہ ایک صبح اچانک خبر آئے کہ ایک عالمی طاقت کی پوری سیاسی اور فوجی قیادت یعنی ان کے ٹاپ لیڈرز ایک ہی لمحے میں صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ بالکل لگتا ہے، لیکن یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ 28 فروری 2026 کی وہ حقیقت ہے جس نے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن پر اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ یہ تحقیق اور پیشکش سرویچ اودھو، ڈائریکٹر نیوز، ریڈیو وائس آف سندھ لندن کی جانب سے تیار کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور آج ہمارے اس گہرے تجزیے کا بنیادی مقصد ان فراہم کردہ دستاویزات اور رپورٹس کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہے جو اس تاریخی اور تباہ کن تصادم کی تفصیلات سامنے لاتے ہیں۔ صحیح، اور سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مواد میں دونوں طرفوں کے حملوں اور خفیہ انٹیلیجنس آپریشنز کی حیران کن تفصیلات شامل ہیں، اور ہمارا مقصد اس میں کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہاں صرف ان حقائق کو بغیر کسی سیاسی جانبداری کے پیش کرنا ہے۔ اصل میں ہم صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر آخر ہوا کیا اور اس کے نتائج عالمی معیشت اور سیاست پر کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھولتے ہیں۔ 28 فروری 2026 کا وہ دن جب امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشنز، جنہیں آپریشن ایپک فیوری اور آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا، ان کا آغاز ہوا۔ جی، اور اس آغاز میں ہی سب سے بڑا جھٹکا دیا گیا۔ واقعی اس آپریشن کے تحت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو تہران میں ان کے آفس کمپاؤنڈ میں ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس تو یہ بتاتی ہیں کہ CIA نے مہینوں تک ان کی نقل و حرکت کو ٹریک کیا تھا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کو عسکری اصطلاح میں ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک کہا جاتا ہے۔ ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک یعنی دماغ پر وار کرنا۔ بالکل صحیح۔ عام بمباری میں آپ دشمن کے ہتھیاروں یا فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس اسٹرائک کا مقصد دشمن کی پوری فوجی اور سیاسی قیادت کو ایک ہی وقت میں ختم کرنا ہوتا ہے، تاکہ جو نیچے کام کرنے والے کمانڈرز ہیں ان کے لیے فیصلہ سازی کا نظام ہی معطل ہو جائے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ جب قیادت کا صفایا ہو جاتا ہے تو پورا کمانڈ سٹرکچر گر جاتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے حملے کا وقت بالکل اس لمحے کے مطابق طے کیا جب اعلیٰ قیادت ایک کمپاؤنڈ میں جمع تھی۔ لیکن اگر ہم اس اسٹرائک سے پہلے کے خفیہ طریقوں پر غور کریں تو وہ مزید حیران کن ہے۔ میرا دماغ تو واقعی ان انٹیلیجنس طریقوں کی تفصیلات پر گھوم گیا تھا۔ موساد کی طرف سے جو جدید طریقے استعمال کیے گئے ہیں وہ روایتی جاسوسی سے تو بالکل الگ لگتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم IRGC کے ایروسپیس فورس کے کمانڈر عامر علی حاجی زادے اور ان کے نائبین کا واقعہ ہی لے لیں۔ او ہاں، وہ فیک فون کال والا واقعہ۔ جی ہاں، انہیں ایک جعلی کال کے ذریعے ایک میٹنگ میں بلایا گیا۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ یہ کال اتنی اصلی اور قابل یقین معلوم ہو رہی تھی کہ تمام اعلیٰ کمانڈرز اس میٹنگ میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ہی میسائل حملے میں وہ سب مارے گئے۔ یہ ماڈرن سائبر وارفیئر کی ایک ایسی مثال ہے جو ذہنوں میں خوف پیدا کرتی ہے۔ مطلب آپ آواز پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں، یہ صدیوں کی روایتی جنگ سے نکل کر مکمل ٹیکنالوجیکل وارفیئر میں داخل ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، علی شادمانی کی، جو ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے نئے کمانڈر بنائے گئے تھے۔ جی وہی۔ انہیں ٹریک کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا اس میں کوئی روایتی مخبری شامل نہیں تھی۔ دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ موساد نے ڈیجیٹل ذریعے سے ان کا DNA حاصل کیا۔ ڈیجیٹل ذریعے سے DNA؟ یہ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی استعمال کی۔ انہوں نے بس تہران کے سٹی کیمراز کو مکمل طور پر ہیک کر لیا تھا۔ تو جب AI نے سٹی کیمراز کے ذریعے ان کے چہرے کی تصدیق کی، تب جا کر انہیں ڈرون سٹرائک سے نشانہ بنایا گیا۔ دھوکہ دہی کے طریقے تو اس سے بھی آگے کے تھے۔ IRGC کے چیف حسین سلامی کا ہی کیس لے لیں۔ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ایک ایجنٹ کے ذریعے حملہ کرنے کی جعلی تاریخ لیک کی گئی تھی، تاکہ انہیں دھوکہ دے کے غلط وقت پر غلط جگہ لایا جائے اور نشانہ بنایا جا سکے۔ اور اسی طرح محمد کاظمی، جو IRGC انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے، انہیں ایک سیف ہاؤس میں بلایا گیا۔
اور یہاں ایک بہت اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ جی، دستاویزات میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کاظمی پر حملہ کرنے سے پہلے قریبی اسکول اور کنڈرگارٹن کے خالی ہونے کا 10 منٹ تک انتظار کیا۔ یہ ڈیٹیلز اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ دکھاتی ہیں کہ سٹرائکس کس حد تک کیلکولیٹڈ تھیں، جہاں سیکنڈ بائی سیکنڈ فیصلے ہو رہے تھے۔ بگائیں ایران نے خود 20,000 سائبر حملوں کی رپورٹ دی ہیں۔ 20,000! اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فوجی ایکشن سے پہلے ملک کے دفاعی نظام کو اندھا کیا گیا۔ ان کے کیمراز ہیک کیے گئے، کمیونیکیشنز مینیپولیٹ کی گئیں۔ جب آواز اور چہرے پر اعتبار اٹھ جائے تو قیادت کا خاتمہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ماڈرن وارفیئر کا نیا رخ ہے، جہاں بارود سے پہلے ڈیٹا اور الگوریدم کی تباہی آتی ہے۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سب کچھ اچانک ایک رات میں تو نہیں ہوا۔ بالکل نہیں، اس کی بنیاد پچھلے واقعات میں کافی پہلے رکھی جا چکی تھی۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو اکتوبر 7، 2023 کے بعد سے اسرائیل نے سیریا میں 18 اہم ایرانی شخصیت کو مسلسل نشانہ بنایا تھا۔ جن میں سب سے واضح مثال 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر ہونے والا حملہ تھا، جس میں بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی مارے گئے تھے۔ تو یہ حالیہ حملے، جنہیں آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا، اسی سلسلے کی سب سے بڑی کڑی معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو 13 جون 2025 کے آس پاس ہونے والے آپریشن رائزنگ لائن کا مقصد صرف افراد کو مارنا نہیں تھا۔ اس آپریشن نے دراصل ایران کے پورے بنیادی ڈھانچے یعنی انفراسٹرکچر کو برباد کیا۔ یہ ایک بہت ہی سسٹمیٹک اپروچ تھی، کیونکہ جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ظاہر ہے نیوکلیئر سائٹ سامنے آتی ہیں۔ اور ان نیوکلیئر سائٹس کے نقصانات کوئی معمولی نہیں تھے۔ نتنز نیوکلیئر فیسلٹی، جو ان کے اہم ترین پروجیکٹس میں سے ایک ہے، وہاں کا پائلٹ فیول انرچمنٹ پلانٹ اور پوری پاور سپلائی تباہ کر دی گئی۔ اصفہان نیوکلیئر ٹیکنالوجی سینٹر کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا گیا، اور فوڈو میں بھی تو حملہ ہوا تھا نا؟ جی، فوڈو میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت امریکہ نے براہ راست حملے کیے۔ یہ صرف عمارتوں کی تباہی نہیں تھی، بلکہ ان کی کئی دہائیوں کی تحقیق کو مٹی میں ملانا تھا۔ صحیح بات ہے، اور صرف نیوکلیئر فیسلٹیز ہی کیوں، کسی بھی ملک کو بچانے کے لیے اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم تو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اور آپریشن رائزنگ لائن میں اسی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا گیا۔ کرمان شاہ کا جو انڈر گراؤنڈ میسائل فیسلٹی تھا، جہاں پہاڑوں کے اندر گہرائی میں میسائلز محفوظ تھے، اسے تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ تبریز و سوباشی ریڈار سائٹس، جنہیں پورے ملک کا ایئر ڈیفنس کنٹرول ہب مانا جاتا تھا، انہیں مکمل تباہ کر دیا گیا۔ مطلب جب آپ کا ریڈار سسٹم ہی نہیں رہا تو آپ کی فضاؤں پر دشمن کا راج ہو جاتا ہے۔ وہ پوری طرح سے آسمانی حملوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور اس بے بسی کا اثر صرف فوج تک تھوڑی محدود رہا، عام زندگی اور عالمی معیشت تک جا پہنچا۔ انرجی سیکٹر کو ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا۔ جو کسی بھی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے، شہر رے آئل ریفائنری اور ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر ایسی تباہ کن سٹرائکس کی گئیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کے $100 فی بیرل تک جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ جو لوگ عالمی معیشت پر نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بس فوجی حملہ نہیں تھا، بلکہ عالمی مہنگائی کو ہتھیار بنانے کا واقعہ تھا۔ تو یہاں پر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سنگین صورتحال میں ایرانی رد عمل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا اور عظیم ترین جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ جب قیادت ختم ہو، نیوکلیئر فیسلٹیز برباد ہوں اور ریڈار کام نہ کریں، تو انہوں نے اپنے بچے ہوئے اسلحے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ جوابی کارروائی ان کی دھمکی کے بالکل مطابق تھی۔ ایران نے آپریشن ٹرو پرومس 3 کے تحت اسرائیل کے اہم ٹھکانوں پر بیلسٹک میسائلز کی برسات کر دی۔ انہوں نے خاص طور پر فوجی ٹھکانوں کو چنا: ٹیل نوف ایئر بیس، گلیلٹ انٹیلیجنس بیس اور نیویٹم۔ لیکن اس جوابی حملے میں نقصان صرف فوجی ٹھکانوں تک تو نہیں رکا نا، عوامی اور تحقیقی مرکز بھی لپیٹ میں آئے۔ وائزمن انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں جو کینسر ریسرچ لیبز تھیں وہ تباہ ہو گئیں۔ جی، اور اس ایک ادارے کی تباہی سے تقریباً $1 بلین کا نقصان اندازہ لگایا گیا ہے۔ سروکا میڈیکل سینٹر پر بھی تو میسائل گرا، جس سے 80 افراد زخمی ہوئے۔ ان جوابی حملوں کا سب سے خوفناک پہلو وہ تھا جب میسائلز رہائشی علاقوں پر گرے۔ باتیام اور رامت گان کی عام رہائشی عمارتوں پر حملے ہوئے۔
جس میں عام شہری مارے گئے، اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان میں ایک ہولوکاسٹ سروائیور بھی شامل تھیں۔ یہ جوابی کارروائی واضح کر رہی تھی کہ دونوں اطراف سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی اور کانفلکٹ بالکل آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ اور یہ تصادم اسرائیل تک محدود نہیں رہا۔ ایران نے آپریشن گلیڈ ٹائیڈنگز آف وکٹری لانچ کیا، جس کا مقصد براہ راست امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے قطار میں موجود العدید ایئر بیس پر میسائلز اور ڈرونز داغے، جو اس پورے خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بحرین میں یو ایس نیوی کے 5th فلیٹ اور عراق میں موجود امریکی بیسز پر بھی حملے کیے۔ یہ قدم پورے مڈل ایسٹ کو آگ کی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ ان حملوں کے جو جیوپولیٹیکل اثرات پیدا ہوئے وہ شدید ترین تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حوالہ دینا یہاں ضروری ہے۔ انہوں نے ان ایرانی حملوں کو برے راست میجر کامبیٹ آپریشنز قرار دیا، اور انہوں نے واضح دھمکی دی کہ اگر ایران نے مزید کوئی جوابی کارروائی کی تو اس پر ایسی طاقت سے حملہ کیا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے گہرے تجزیے کا خلاصہ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ محض چند دنوں کے اندر مڈل ایسٹ کا نقشہ اور طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ بالکل، ایک طرف سائبر وارفیئر اور منصوبہ بندی کے ذریعے صدی کی سب سے بڑی ڈیکیپیٹیشن سٹرائک کی گئی اور دوسری طرف وسیع پیمانے پر جوابی کارروائی ہوئی۔ یہ معلومات ان افراد کے لیے نہایت اہم ہے جو عالمی سیاست اور معاشرت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آخر میں ایک فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر غور کرنا لازمی ہے۔ جب ایک پوری ٹاپ فوجی قیادت اور سپریم لیڈر کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے اور مرکزی کمیونیکیشن نیٹ ورک تباہ ہو جائے تو کیا اس سے پراکسیز کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے یا پھر الٹا اثر ہوتا ہے؟ صحیح پوچھا۔ کیا ایران کے بکھرے ہوئے پراکسیز مثلاً ہوتی، حزب اللہ اور دیگر چھوٹے کمانڈرز آزادانہ اور بے قابو ہو کر مزید خطرناک نہیں ہو جائیں گے؟ اسے ڈی سینٹرلائزڈ وارفیئر کہا جاتا ہے، جہاں کوئی ایک مرکز نہیں رہتا فیصلے کرنے کے لیے۔ جی۔ کیا قیادت کا خاتمہ جنگ کو روکنے کا باعث بنے گا، یا یہ ایک ایسی لامتناہی جنگ کا آغاز ہے جسے روکنا اب کسی ایک شخص کے اختیار میں نہیں رہا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ آنے والے وقت میں اس پر غور کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اس تجزیے کے حوالے سے اپنی رائے اور تبصرے ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ضرور بھیجیں، info@radiovoiceofsindh.com۔ اس نشریات کے حوالے سے آنے والے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن کی جانب سے اس گہرے تجزیے کو سننے اور ہمیشہ آگاہ رہنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن